السلام علیکم۔ تخیل اقبال زمان و مکان کے قیود سے بہت آگے بندہ حر کی طرح آزاد نظر آتا ہے۔ شعور و آگہی سے پرے مستقبل کی جلوہ آفرینیوں میں ڈوبا ایک شاعر حسین و تابناک عظمت گزشتہ کے پس منظر میں عظمت فردہ کی شان اور کر و فر کا ایک خواب ہمیں دکھاتا ہے۔ شوکت رفتہ کے مناظر دل کو لبھانے کے لیے ہمارے سامنے پیش نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ اسی شوکت اور عروج و کمال کو دوبارہ زندہ کرنا مقصود ہے۔ شان مومن نگاہ مسلمہ، پیغام لا الہ تیغ خودی، عشق ربوبیت وفائے محمد، عروج آدم ذوق خدائی، ستاروں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ، براہمی نظر ضرب کلیم علوم وحی، زور حیدری جرت حسینی، ایثار صدق ابوبکری، معرکہ بدر حنین، صدفت ایوبی، خالد کی جانبازی، شوکت سنجر سلیم، فقر حسین و بایزید، تمام جہانوں کی نمود کے لیے ضروری ہے۔ ماضی کے واقعات اور قصے مستقبل کے ایک شاندار عظیم الشان شوکت کر و فر کو وجود میں لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ماضی کے حسین واقعات مورے کے دل کی تسکین اور طمانینت اور گرہ خوابی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ذہن روح کی بالیدگی کے لیے ہے، جس سے عظمت گزشتہ کا سراغ پایا جا سکتا ہے اور داغ حاضرہ کو دھویا جا سکتا ہے۔ عناصر میں سے کوئی ایک بھی کم ہو تو عروج خام خیالی ہے، سوز و تڑپ بغیر جد جہد کے لاحصل سچ میں حیات ہے۔ امت واحدہ کا خواب اسی وقت ممکن ہے جب پرچم یک رنگ پر سب متفق ہوں۔ چیدہ چیدہ کوششیں اور پرچم صد رنگی امت واحدہ کی شان نہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشغر۔ تھینک یو، شکریہ۔